ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں نالا ندیم یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر کچھ بری خبریں بھی ہیں اور کچھ اچھی خبریں بھی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اسمبلی جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کبھی گرما گرمی نظر آتی ہے تو کبھی کہکے گونجتے نظر آتے ہیں۔ تو کل ہمیں اسمبلی کے فلور کے اوپر کہکے گونجتے نظر آتے رہے۔ علی محمد کے جو جواب جو ہیں وہ بلاول بھٹو صاحب نے دیا، کہتے ہیں کہ ایک مثال ہوتی ہے نا کہ انہوں نے ان کے دان کھٹے کر دیے اور وہ بھی بڑے خوبصورت انداز میں۔ بلاول بھٹو کی شخصیت کے اندر جو نکھار پیدا ہو رہا ہے، جو کانفیڈنٹ وہ نظر آج کل آتے ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مجھے جب بھی میں بلاول بھٹو کو کسی فلور پر بھی دیکھتی ہوں، وہ سفارتی کوئی فلور ہو یا اسمبلی کا فلور ہو یا کوئی جلسہ ہو، تو مجھے ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی ان میں بہت بڑی جھلک نظر آتی ہے۔ علی محمد صاحب نے فلور پر کھڑے ہو کے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کو مخاطب کرتے ہوئے کہ جناب آپ نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ بجٹ کو اپروو نہیں ہونے دیں گے اور جو بھی پرابلمز ہوں گی اس کے اوپر کھڑے ہوں گے، سٹینڈ لیں گے۔ تو آپ نے بجٹ آج کھڑے ہو کے یہ کہہ دیا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بجٹ کی اپروول دیتی ہے۔ تو آپ نے یہ میرے بھائی کیسے کہہ دیا؟ میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں۔ اس پر بلاول بھٹو کھڑے ہوئے، مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ علی محمد صاحب کو شاید یہ بات معلوم نہیں کہ ہم نے کیوں اپروول دی، تو آج میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے کیوں اپروول دی اور ہم نے تہ دل سے یہ بجٹ کیوں قبول کیا۔ کیونکہ ہمارے جو اس کے اوپر چیزیں تھی جس پہ ہم چاہتے تھے سٹینڈ لینا، اس پہ ہم نے سٹینڈ لیا اور گورنمنٹ نے ہماری وہ باتیں مانی۔ یعنی کہ بے نظیر انکم سپورٹس میں اس سال پروگرام میں 30% تک اضافہ کیا گیا۔ ہر سال ویسے جب سے میاں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس دفعہ میکسیمم اضافہ کیا گیا۔ اور انہوں نے علی محمد کی طرف دیکھتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی، خان صاحب وزیر اعظم رہے، تو ہر سال بے نظیر انکم سپورٹ کے اندر کمی کی جاتی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ سولر کے حوالے سے ہم نے سب سے زیادہ سٹینڈ لیا کہ جو سولر کے اوپر ٹیکس لگائے گئے تھے تو گورنمنٹ نے اس پہ ہماری بات مانتے ہوئے سولر کے ٹیکسز میں کمی کی۔ تھرڈ، انہوں نے کہا کہ 10 لاکھ تک جو سیلریڈ پرسن پاکستان کے اندر ہیں ان پہ جو ٹیکس لگائے گئے تھے ان کو کم کیا جائے، تو انہوں نے بھی وہ کم کیا۔ ساتھ ہی پیچھے سے آوازیں آئیں کہ نہیں بلاول صاحب 10 لاکھ والے نہیں 12 لاکھ والے جو ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکس کم کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیں جب گورنمنٹ جن چیزوں پہ ہم سٹینڈ لے رہے تھے، جن چیزوں پر ہم کھڑے ہو رہے تھے، ان چیزوں کے لیے اگر گورنمنٹ ہماری بات مان لیتی ہے تو پیپلز پارٹی کیوں ساتھ نہیں دے گی اس بجٹ کا جس بجٹ میں عوام دوست بجٹ ہو؟ تو پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا۔ اور اس کے ساتھ جو سب سے اچھی چیز مجھے نظر آئی نا، وہ بہن بھائیوں کا پیار نظر آیا کہ آصفہ بھٹو مسلسل بلاول بھٹو کے بیک سیٹ پہ تھی اور وہ اس ڈیسک پہ جا کر ان کو بار بار اپریشیٹ کرتی رہی اور مسکراتی رہی۔ جب بھی وہ کوئی بات کرتے وہ بہت مسکراتی اور لوگوں کی طرف دیکھتی، شاید وہ نوٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ تو وہ خبر ہے کہ جس سے اچھی بات ہے کہ فلور کے اوپر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے چلتے ہیں۔ سیکنڈلی پاکستان میں جس طرح سے پری مونسون شروع ہو چکا ہوا ہے اور بارشوں کا سلسلہ بھی بڑا تیزی سے شروع ہے اور سیلابی ریلے جون سے ہیں وہ آنے شروع ہو گئے ہیں، تو آج ایک بہت ہی ہم نے بیڈ نیوز صبح دیکھی کہ دریائے سوات کے اوپر ایک فیملی جو ہے وہ ناشتہ کر رہی تھی، تقریباً 18 کے قریب وہ افراد تھے جو ناشتہ کر رہے تھے۔ ایک سیلابی ریلا آیا اور ان کو بہا کے لے گیا۔ اتنا ٹائم نہیں مل سکا کہ وہ سیفٹی کی سائڈ پہ بیک سائڈ پہ آتے۔ اس پہ بچے بھی شامل تھے، عورتیں بھی شامل تھیں اور مرد بھی شامل تھے۔ ریسکیو افراد نے اتنے تیز پانی کے بہاؤ کے باوجود جو ہے اپنا آپریشن نہیں روکا، جس میں سے تقریباً 6 سے 7 لوگوں کی جو ہے وہ لاشیں جو ہیں وہ نکال لی گئی ہیں، باقی لوگوں کی تلاش جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 1-2 گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا، ایک گاڑی بہا کے لے گئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، میں اس لیے اس کا ذکر کیا کہ اب جتنے بھی ٹورسٹ اس سائٹ پر جا رہے ہیں خدا را وہ اس چیز کا ضرور خیال کریں، کیونکہ بارشیں آ رہی ہیں، لینڈ سلائڈنگز بھی ہیں، اور آپ ان ایریاز کا وزٹ ضرور کریں۔ میں نہیں کہتی کہ ٹورزم نہیں ہونا چاہیے، ٹورزم ہونا چاہیے، لیکن آپ احتیاط کیجئے ایسے ایریاز میں بیٹھنے سے، بچوں کو کھیلنے کے لیے پانی کے اندر تک نہ جانے دیں۔ اور اس قسم کی سیلفیز اسپیشلی بہت زیادہ، یہ تو سیلفی سے نہیں ہوا لیکن سیلفیز اسپیشلی اندر جا کے لینا بچوں کا اور یہ سب کچھ کرنا بہت جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔
एक और बात जिस पे मैं अमेरिका के हवाले से कहना चाहूंगी कि जो अमेरिका ने इसराइल का वो करवाया सीज फायर, तो एक बात जो मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में, जब जंग जारी थी ईरान और इसराइल की, तो मैंने कहा था कि यकीन जानिए इसराइल जो है ये जंग हार चुका है और ईरान ये जंग जीत चुका है। तो ईरान वाकई ही ये जंग जीत चुका है। सिर्फ अमेरिका का बीच में आना इसराइल की इज्जत बचाने के मुतरादिफ था और कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था कि वो ईरान पर मेहरबान हो गया था या मुस्लिम उम्मा पर उनको रहम आ गया था। अगर और अमन की बात भी अगर वो करें तो अमन जो है वो फलस्तीन से शुरू होना चाहिए, जहाँ पे इतनी देर से ये सब कुछ हो रहा है। अमन जो है वो कश्मीर से शुरू होना चाहिए, जहाँ पे हिंदुस्तान जो है वो आपको इतना मुसलमानों के साथ जुल्म ढाया जा रहा है, उनकी आज़ादी नहीं दी जा रही। फलस्तीन जो है वहां पे आज़ादी की जो बातें चलती हैं, वहां पे मुसलसल यही इसराइल फलस्तीन पर जब चढ़ाई करता है तो कोई अमन की बात नहीं करता। यही इसराइल जब मार खाता है ईरान से तो अमन की बात की जाती है। आज की आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।